کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 981 981 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 تا 26 کا۔ انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب، تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک طویل حدیث میں کئی جملے بار بار ہم نے دہرائے، یہ آخری حصہ ہے اس حدیث شریف کا کہ جو لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہے، لوگ آئیں نہ آئیں، سنیں نہ سنیں، انشاءاللہ اس کے لیے ہدایت کا سامان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گا۔ ہماری بھی اس محفل کا ایک مقصد ہے ہم سیکھنے والے بھی بنے اور سکھانے والے بھی، اور درمیان میں عمل کرنے والے بھی بنے۔ سیکھنا ہے، عمل کرنا، دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کا ہم سب کو عامل بھی بنائے، عمل کرنے والا، اور داعی بھی بنائے، دعوت دینے والا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین کرام آج کی زیر مطالعہ آیات کے مفہوم و ترجمے کی طرف۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 اور 26 کا مطالعہ آج ہم کر رہے ہیں۔ انہی آیات کا مفہوم و ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد ہوا: یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ قائم ہوں لوگ عدل پر، اور ہم نے نازل کیا لوہا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے، بے شک اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے۔ اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو، اور ہم نے رکھ دی ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب، پھر ان میں سے کچھ ہدایت پانے والے تھے اور بہت سے ان میں سے نافرمان تھے۔
یہ آیت نمبر 25 اور 26 سورہ حدید، اس کا مفہوم و ترجمہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمیشہ کی طرح ربط آیات کی طرف۔ جی بیٹا، گزشتہ آج کی زیر مطالعات کا باہمی تعلق۔ جی، باہمی تعلق کے حوالے سے پہلی بات ہے، سابقہ آیت میں حوادث دنیا کا ذکر تھا جن کا تأثر لے کر انسان دین کی جد و جہد سے پہلو تہی کرتا ہے۔ حوادث زمانہ، بدلتے حالات میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی، کبھی خوشی کبھی غمی، کبھی آسانی کبھی مشکلات، تو بندہ کبھی کبھی مشکل حالات، ناخوشگوار صورتحال کا تاثر اتنا شدید لے لیتا ہے کہ ہمت ہار دیتا ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ سب کچھ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ نعمت ملے تو شکر ادا کرو، مشکل و مصیبت آئے تو صبر کرو، لیکن دین کی جد و جہد سے پہلو تہی نہیں کرنی۔ آج کا نقطہ ربط آیات کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا۔ اب دنیا میں رسولوں کو بھیجنے کا انقلابی مقصد یعنی نظام عدل کا قیام بیان فرمایا گیا ہے۔ تمام پیغمبروں کو دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے بھی بھیجا گیا کہ بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، البتہ تمام پیغمبروں کو عدل کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کے لیے بھی بھیجا گیا۔ اور اس صورت میں یہی گفتگو سامنے آ رہی ہے کہ امت مسلمہ سے تقاضا ہو رہا ہے امت کے حوالے سے کہ امت کے کرنے کا کام کیا۔ ختم نبوت ہو گئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، البتہ ان کی ختم نبوت تو ہو گئی لیکن کار رسالت والا کام باقی ہے، اور ذمہ داری اب ہماری ہے۔ اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ رسولوں کا انقلابی مشن تھا عدل کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اب یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر۔ اس کے بعد چلتے ناظرین کرام تعارف کی طرف، یعنی جو باتیں تفصیل سے تشریح میں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے آج بھی 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کتابیں، معجزات اور عادلانہ شریعت عطا فرمائی تاکہ وہ دنیا میں شریعت نافذ کر کے عدل کا نظام قائم کرے۔ معجزات بھی عطا ہوئے، کتابیں بھی عطا ہوئیں، اور شریعت کی ترازو بھی عطا ہوئی، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ شریعت کے احکام کا نفاذ کیا جائے۔ اگلا نقطہ تعارف کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینا چاہتا ہے کہ کون عادلانہ نظام قائم کرنے کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، لیکن دنیا کے معاملات اسباب کے تحت چل رہے ہیں، اور ان معاملات کے دوران میں ایمان والوں سے اللہ کا تقاضا ہے کہ دین حق کی جد و جہد کے لیے اپنا حصہ ڈالے۔ تو اللہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ تو فرمائے گا، ظاہر کر دے گا کون اس کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے اور اس کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنے والے ہیں اور کون پیچھے ہٹنے والے۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری کیا، اور ان کی اولاد میں ہزاروں کے قریب انبیاء علیہ السلام آئے۔ آگے مختصراً ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد چلتے ناظرین کرام تجزیے کی طرف، یعنی ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک۔ بالکل صحیح۔ سورۃ الحدید کی آیات 25 سے 26 کا تجزیہ۔ پہلے آیت نمبر 25، تمام رسولوں کا مشن نظام عدل کا قیام، سوشل جسٹس اور عدل پر مبنی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا معاملہ اور نظام عدل کا معاملہ، جسٹس کا معاملہ، اس کے نفاذ کے لیے بھی پیغمبروں کو بھیجا گیا۔ اگلا بیان ہوگا آیت نمبر 26 کا، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا تسلسل، سینکڑوں ہزاروں انبیاء ان کی اولادوں میں آگے آئے ہیں، اشارہ آگے کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا، آئیے پہلے مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا۔ قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25، اس کا ترجمہ، یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ قائم ہوں لوگ عدل پر، اور ہم نے نازل کیا لوہا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے، بے شک اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ و تشریح نوٹ کیجئے گا۔ یہ سورہ حدید کی جو مکمل سورت کے مضامین ہیں ان کا بھی کلائمیکس ہے، اور پورے قرآن حکیم کی دعوت کا حاصل کیا ہے؟ اللہ نے رسولوں کو انقلابی مشن کے ساتھ بھیجا، وہ یہاں بھی بیان ہو رہا ہے۔ تمام رسولوں کا انقلابی مشن کیا ہے؟ عدل کا نفاذ۔ پیغمبر کتاب لے کر آئے،
اللہ کی وحی لے کر آئے، تعلیم لے کر آئے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، یہ بھی ان کی ذمہ داری۔ البتہ ان کی تکمیلی شان کیا ہے؟ ان کو بھیجے جانے کی تکمیلی شان کیا ہے؟ ان کا انقلابی مشن کیا ہے؟ عدل کا قیام۔ اس حوالے سے آئیے اس آیت کا ذرا مفصل مطالعہ کرتے ہیں۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کتابیں، معجزات اور عادلانہ شریعت دی تاکہ وہ دنیا میں شریعت نافذ کر کے عدل کا نظام قائم کریں۔ بار بار یہ ذکر آ رہا ہے پیغمبر عدل کے نفاذ کے لیے بھیجے گئے۔ یہ تو آج ہمارا خیال ہے بھئی کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، کچھ نمازیں ادا کر لی چھٹی، وہ بھی کون سی جمعے کی ادا کر لی، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہماری چھٹی ہو گئی۔ اور اللہ کے بندو، اللہ نے ایمانیات کا بھی تقاضا کیا ہے کہ ایمان لایا جائے، اللہ نے عبادات کا بھی تقاضا کیا، اللہ نے اخلاقیات بھی سکھائے، اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی بھی تعلیم دی، اور اللہ تعالیٰ نے عدل کے نفاذ کا مطالبہ بھی کیا، اور یہ رسولوں کو اسی لیے بھیجا گیا کہ زمین پر عدل قائم ہو جائے۔ یہ انقلابی مشن ہے پیغمبروں کا جو قرآن اس مقام پر بیان فرما رہا ہے۔ یہ تو آج ہمارا تصور ہے کہ بس بیٹھے رہو، جو چلتا ہے چلنے دو۔ نہ بھائی نہ، حق و باطل کے معرکے میں حق والوں کو کھڑے ہو کر حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان، مال، وقت، آبرو، صلاحیتیں سب کو لگانا ہوگا۔ یہ ہے پیغمبروں کا انقلابی مشن جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگلا نقطہ، ترازو یا میزان سے مراد ناپ تول کے پیمانے بھی ہیں اور نظام عدل کو قائم کرنے کے تقاضے اور ہدایات بھی۔ ناپ تول ایک تو وہ ترازو میں ہوتا ہے نا، بھئی 1 کلو سامان تول لو، پھل تول لو وغیرہ، اور ایک ہوتا ہے حقوق اور فرائض کا معاملہ۔ تو لوگوں کے معاملات میں بھی عدل میسر کب آئے گا؟ جب لوگوں کے خالق اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد ہو اور اس کے احکامات کا نفاذ ہو۔ دوبارہ نوٹ کیجئے، ایک ہے چیزوں کو تولنا، وہ تو بجا ہے، لیکن ایک ہے حقوق اور فرائض میں بھی ناپ تول کا معاملہ۔ لوگ اپنا حق تو پورا لینا چاہتے، اپنا فرض ادا نہیں کرنا چاہتے۔ یاد آیا؟ تو ناپ تول کا معاملہ یہاں بھی آئے گا۔ پھر بندوں کے باہمی حقوق اور فرائض، اس میں عدل اور توازن کب آئے گا؟ جب العادل ذات اللہ کے احکامات کا نفاذ۔ سورہ رحمان میں یاد آیا اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ترازو رکھ دی، اور ہمیں بھی کہا کہ ترازو میں ڈنڈی نہ مارنا۔ اب اس کی انتہا کیا ہے؟ اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام، شریعت کو نافذ کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے لوہا عطا فرمایا جس میں عسکری خوبیاں ہیں، عسکری فوجی قوت ہے، صلاحیت ہے، جنگ کی صلاحیت ہے۔ عدل کے نفاذ کے لیے طاقت کے حصول اور استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوہا جو اللہ نے پیدا فرمایا اس سے بہت سارے فائدے آگے ذکر آ رہا ہے، لیکن اہم ترین فائدہ کیا؟ اس لوہے میں قوت ہے، اور اس کو استعمال کر کے فوجی، عسکری، جنگی صلاحیت اختیار کی جاتی ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ زمین سے ظلم کے خاتمے کے لیے اور ظالموں کا ظلم روکنے کے لیے، جابروں کا جبر روکنے کے لیے اگر کبھی طاقت استعمال کرنی پڑے تو کی جائے گی۔ اللہ کی شریعت کے نفاذ میں جو لوگ رکاوٹ ڈالیں، کبھی ان کا قلع قمع کرنے کے لیے طاقت استعمال کرنا پڑی تو کرنا ہوگی۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے بدر میں بھی شرکت فرمائی، لیڈ کیا صحابہ کرام کی جماعت کو۔ سارے غزوات کاہے کے لیے تھے؟ تاکہ حق و باطل کے معرکے میں حق کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کی جائے، اور اس کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے گی۔ یہ ہے انقلابی تصور جو ہمارا دین، اللہ کی کتاب اور پیغمبروں کی زندگیاں ہمیں بتا رہی ہیں۔ اگلا نقطہ، اس کے علاوہ لوہے سے اور بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں جو گھروں میں اور مختلف صنعتوں میں کام آتی ہیں۔ یہ بائی پروڈکٹ ہے۔ لوہے سے تم نے گھروں کی چیزیں بنا لی، ایکوپمنٹس بنا لی، مشینیں بنا لی، وہ بنا لو، لیکن اہم ترین صلاحیت لوہے میں کیا ہے؟ وہ جنگ کی صلاحیت ہے۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون لوہے کی طاقت کے ذریعے غلبہ دین کی جد و جہد میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پیغمبروں کے مشن میں شریک ہونا۔ یہ بات سورہ محمد میں بھی ہم نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ اور یہی بات 28 سے پارے میں سورہ صف میں بھی انشاءاللہ آیت نمبر 14 میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے دین کی نصرت کرنا یہ ہے اللہ کی مدد کرنا اور اس کے رسولوں کی مدد کرنا، یہ پکار لگ رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں مزید کچھ باتیں ہیں تشریح کے حوالے سے، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید تشریح اور پھر اگلی آیت کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا مطالعہ جاری تھا اور ابھی بھی جاری ہے۔ پچھلی بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا کون اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے مدد کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی مدد سے مراد کیا ہے؟ پیغمبروں کے انقلابی مشن میں شریک ہونا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنا. یہ کریں تو اللہ کہتے ہیں تم میری مدد کر رہے ہو. اللہ اکبر. سورہ صف آیت نمبر 14 بعد میں پڑھیں گے، اس میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. عجیب بات، اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں. یہ ہماری ترغیب اور تشویق کے لیے، تم اگر اس غلبہ دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالو تو اللہ کہہ رہے تم میرے مددگار ہو. اللہ اکبر. یہ ترغیب اور تشویق کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. اس انقلابی آیت میں بیان کیے گئے انقلابی مشن کے حوالے سے چند مزید باتیں تشریح کے ذیل میں. اگلا نقطہ تشریح کا ملاحظہ فرمائیے گا. نیز ظالموں کو نیست و نابود کر کے عادلانہ نظام قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ حق و باطل کا معرکہ سجا ہے نا، تو اللہ ایمان والوں سے مطالبہ کرتا ہے اور اللہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ کر دے گا اور یہ ظاہر کر دے گا کون ظالموں کا قلع قمع کر کے زمین پر عدل کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرتا ہے. اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے اور اللہ یہ واضح کر کے دکھا دے گا. اگلا بیان جو بات پہلے تشریح میں آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی مدد سے مراد دین حق کی مدد اور اسے دنیا میں غالب کرنے کی جد و جہد کرنا ہے. بار بار اس کو دہرا رہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. اللہ کی مدد سے مراد، اللہ کے رسولوں کی مدد سے مراد دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا ہے. اگلا نقطہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، وہ چاہے تو دین کو ویسے ہی غالب فرما دے. ارے اللہ کو کسی کی حاجت تھوڑی، اللہ تو بے نیاز ہے، جب چاہے غالب فرما دے. لیکن زمین کے معاملات اللہ نے اسباب کے تحت رکھے اور ہم سب کو اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا، تو اس امتحان میں اللہ یہ واضح کر دے گا کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون غلبہ دین کی جد و جہد کر رہا ہے اور کون اس سے فرار اختیار کر رہا ہے. اگلا نقطہ، لیکن اس نے رسولوں کی مدد کا حکم خود لوگوں کی اپنی بھلائی کے لیے دیا ہے. رسولوں کی مدد سے مراد دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا. دین غالب ہوگا تو فائدہ کس کا ہے؟ لوگوں کا. اللہ کے احکام پر عمل ہوگا، فائدہ کس کا ہے؟ لوگوں کا. اور جب بندے جد و جہد کریں گے تو اجر ملے گا کس کو؟ بندوں کو. تو فائدہ کس کا ہے؟ بندوں کا ہے. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، تاکہ اس طرح وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی سعادت حاصل کر لے. اور کیسی سعادت کہ اللہ کہتے تم میرے مددگار بن جاؤ. اللہ اکبر. یہ کام کریں دین کے ماننے والے، اپنا تن من دھن سب کچھ دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے لگانے کی کوشش کریں تو اللہ اپنی رضا کا بھی اعلان فرماتا ہے اور اللہ کہتے تم میرے مددگار ہوگے. اللہ اکبر. اگلی آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 26 جو کہ آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت بھی ہے. آئیے اس کا مطالعہ کریں. ارشاد ہوا اس مقام پر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اس آیت کا مفہوم ترجمہ، اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو اور ہم نے رکھ دی ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب، پھر ان میں سے کچھ ہدایت پانے والے تھے اور بہت سے ان میں سے نافرمان تھے. یہ آیت نمبر 26 کا مفہوم اور ترجمہ. تشریح کے حوالے سے پہلی بات، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عدل کے قیام کے مقصد کے ساتھ بھیجا. تمام رسولوں کو بھیجا. یہ دونوں رسول تو بڑے جلیل القدر ہیں. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. پتہ ہے سارے انسان کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی. پہلی بات. لیکن جب طوفان آیا تو کچھ لوگ ہی بچائے گئے جو کہ کشتی میں سوار تھے، اور ان میں نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے بھی تھے. ایک رائے ہے کہ باقی نسل انہی سے چلی، تو اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ آدم ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ نوح علیہ السلام کو. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی رسول آئے وہ ان کی اولاد میں ہیں، اسی لیے ان کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں. انبیاء کے والد ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں. تو خاص شان ہے نوح علیہ السلام کی، آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور خاص شان ابراہیم علیہ السلام کی اور شانوں کے ساتھ ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. تو ان کی اولادوں کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، مگر ان کی عظمت کا ایک ایک نقطہ آپ کے سامنے آ گیا. اگلا نقطہ، پھر ان دونوں کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رکھا. آگے سارے نسل انسانی نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد سے آگے بڑھی ہے، تو آنے والے پیغمبر انہی کی اولاد میں. اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو ہو گیا، وہ تو ابو الانبیاء قرار پائے. تو یہ بھی عظمت ہے کہ ان کی اولادوں میں اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری فرما دیا. اگلا نقطہ، لیکن ان کی تعلیمات سے تھوڑے لوگوں نے ہی ہدایت حاصل کی. اور اگلا نقطہ، اور بہت سے گمراہ اور نافرمان رہے. خاص طور پر بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آگے بنی اسرائیل کا معاملہ ہوا. ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ نافرمانی پر اڑی رہی. کچھ ذکر آگے مزید ابھی آیا چاہتا ہے انشاءاللہ تعالی. نہ آیا چاہتا ہے اس مراد اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی مزید کو ذکر آئے گا. یہاں نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ کہ کچھ ہدایت پر ہے، بہت بڑی تعداد نے نافرمانی کی روش اختیار کر لی.
ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل. وقت ہے سوالات کا. چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور اسے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا پہلا سوال آپ کا. میرا آپ سے سوال ہے کہ ذکر آیا اور ہم نے رکھ دی ان دونوں کی اولاد میں نبوت، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. اچھا، ہم نے رکھ دی ان دونوں کی اولاد میں نبوت. دونوں سے مراد کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. بات تھوڑی سی آگئی تھی نا بیٹا، دوبارہ دہرا لیتے، کوئی حرج کی بات نہیں. تو دونوں سے مراد کون؟ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. اور نوح علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. تو ان دو رسولوں کا خاص ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اولاد میں اللہ نے نبیوں کو جاری کر دیا، نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ان کے لیے ہدایت کا بھی سامان فرمایا. صدیوں سے تاریخ انسانی میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا، البتہ ختم ہوا کس پر آ کر، تکمیل ہوئی کس پر آ کر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو اللہ نے انسانوں کو صرف پیدا کر نہیں دیا بلکہ ان کی ہدایت کا سامان بھی کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جن کی تمام تعلیمات، اصل تعلیمات اب قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں محفوظ ہمارے پاس موجود ہیں. کافی ہے. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عادلانہ شریعت سے کیا مراد ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، عادلانہ شریعت سے کیا مراد ہے. اچھا ایک سوال کر لوں، آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 5 بہن بھائی ہیں. گھر میں کبھی ہو جاتا ہے نا تو کوئی چھوٹا بھائی کہتا ہے واہ اس کو دے دیا مجھے تو نہیں دیا، ہوتا ہے نا. تو اس وقت کہتے ہیں بھائی سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بڑے بھائی اگر 20 سال کے ہیں تو جوس کا بڑا گلاس ان کو ملے گا. کیا خیال ہے؟ اور بہت چھوٹا والا بھائی جو ہے وہ 4 سال کا تو اس کو اتنا بڑا گلاس تو نہیں دیا جائے گا نا. پھر کہا جائے گا عدل ہونا چاہیے. یہ بڑی دلچسپ مثال آ گئی. ایسا نہیں کہ 20 سال کا ایک بھائی ہے، 15 سال کا ہے اور ایک 4-5 سال کا ہے، سب کو اتنا بڑا گلاس دے دے تو چھوٹا والا تو پی نہیں سکے گا نا بیچارہ، اور بڑے والے کو چھوٹا والا دے دے اس کو بیچارے کو کم لگے گا. تب کہا جائے گا برابر کا سلوک بھی ہونا چاہیے اور عدل ہونا چاہیے. ہر ایک کی جو ضرورت ہے، ہر ایک کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو مل جانا چاہیے. اب سوال ہے کہ بھائی حق کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ چھوٹا کہے گا میرا حق ہے، بڑا کہے گا میرا حق ہے، مرد کہیں گے ہمارا حق ہے، عورتیں کہیں گی ہمارا حق ہے، امیر لوگ کہیں گے ہمارا حق ہے، غریب لوگ کہیں گے ہمارا. پھڈا ہو جائے گا نا. تو بھئی سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مان لو، کیونکہ اللہ نے غریب کو بھی پیدا کیا، اللہ نے امیر کو بھی پیدا کیا، اللہ نے چھوٹے کو بھی پیدا کیا، اللہ نے بڑے کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے امریکن کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پاکستانی کو بھی پیدا کیا. تو ہمارے اندر تو جھگڑے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی تعلیم میں خیر ہی خیر ہوگی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے. ناظرین کرام ایک چھوٹی سی بات، یہ بہت سادہ انداز میں نے کوشش کی ہے کہ ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں عدل اور انصاف. انصاف کا مطلب برابر برابر، نصف نصف، برابر برابر کر دینا. عدل ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دینا. یہ جھگڑے ہمیشہ تاریخ میں رہیں گے اگر بندے خود فیصلہ کریں. بہتر ہے کہ کس کی مان لی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی، جس نے سارے انسانوں کو، ساری مخلوقات کو پیدا کیا. اور وہ کہتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، اللہ کو خوب پتہ ہے ہمارا فائدہ کس میں اور ہمارا نقصان کس میں. تو عادلانہ شریعت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مجموعہ، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، جو کہ شریعت اسلامی ہے، جس میں تمام بندوں کے لیے صحیح معنی میں حقوق اور فرائض کا تعین کر دیا گیا. سمجھ آ گئی؟ چھوٹا گلاس بڑا گلاس یاد رہے گا. چلیں آگے چلتے ہیں. جی بیٹا اگلا سوال. میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی مدد کا حکم خود لوگوں کی بھلائی کے لیے دیا، اس کی وضاحت کر دیجیے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا، فائدہ کس کا ہے؟ بندوں. بہت اچھا سوال ہے. جیسے قرآن حکیم میں بہت سارے انداز سے ہمیں سمجھایا گیا، من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا اپنے بھلے کے لیے. من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو جہاد کرے گا، محنت کرے گا اپنے بھلے کے لیے. من شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرے گا. تو جو دین کے لیے جد و جہد کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے. اگر دین قائم نہیں ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات پر عمل کر ہی نہیں پائیں گے. سود کا نظام، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. بے حیائی کا طوفان، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہو رہا تو زندگیوں میں برکت نہیں. حیا کا جنازہ نکل گیا، لوگوں کی آبرو عزت محفوظ نہیں. کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ ہمارا. تو دین قائم ہوگا تو فائدہ کس کا؟ ہمارا. قائم کرنے کی جد و جہد کریں، فائدہ کس کا؟ ہمارا ہے. یہ بات سمجھائی جا رہی. ٹھیک. ناظرین کرام الحمدللہ سوالات، ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ. قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے. یہ تقریباً ہے، ایک دو مقامات پر کچھ رائے کا اختلاف پایا جا سکتا ہے.
تو کل صورتیں 114، مکی صورتیں ہیں 86 اور مدنی صورتیں کتنی ہیں 28، جو آج کا نقطہ بھی ہم نے سمجھا ہے۔ اس کے بعد حاصل مطالعہ ریکیپ یا خلاصہ، ان باتوں کو جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آ چکی ہوتی ہیں۔ پہلی بات، رسولوں کا انقلابی مشن نظام عدل کے قیام کی جد و جہد کرنا تھا، اور اب ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری کس کے کاندھوں پر ہے؟ ہمارے کاندھوں پر۔ چلے میں آپ کو آیتیں سنا دوں۔ قرآن کہتا ہے، ہم پڑھ چکے سورہ شورى کی آیت نمبر 13، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 135 میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں، کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو کھڑے ہو جاؤ قسط کے، عادل کے، جسٹس کے قائم کرنے والے بن کر۔ یہ ذمہ داری اب ختم نبوت کے بعد ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اگلا نقطہ حاصل مطالعہ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ لوگ اس کے دین اور اس کے رسولوں کی مدد کرے، بلا شبہ وہ تو خود بڑی قوت والا اور غالب ہے۔ اللہ کو لوگوں کی تو کوئی حاجت نہیں، وہ تو خود غالب ہے، قوت والا ہے۔ ہاں، فائدہ لوگوں کا اپنا ہے، اور یہ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تو اللہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ فرما دینا چاہتا ہے۔ آخری نقطہ حاصل مطالعہ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، اور ہزاروں انبیاء ان انبیاء اور رسول کی اولاد میں آئے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین کرام جائزے کی طرف، جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی کچھ آیات کا مطالعہ ہوا، اب ہم اپنے اندر تھوڑا جھانکنے کی کوشش کریں۔ جی 3 سوالات آج بھی ہیں جائزے کے طور پر۔ پہلا سوال، کیا ختم نبوت کے بعد ہم نظام عدل کے قیام کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر محسوس کرتے ہیں؟ امتی کون امتی ہوگا؟ جو نبی اکرم علیہ السلام کے کام میں شریک ہو۔ نبی اکرم علیہ السلام طائف بھی گئے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام نے ہجرت بھی فرمائی، نبی علیہ السلام احد کے میدان میں بھی کھڑے ہوئے، بدر کے میدان میں بھی کھڑے ہوئے، نبی علیہ السلام نے خود کدالیں چلائی خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، خندق کھودنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کا مبارک ترین خون اللہ کی راہ میں بہایا جا رہا ہے طائف کی گلیوں میں اور احد کے میدان میں۔ نبی علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے اللہ کی راہ میں پیش کیے احد کے میدان میں، اور 23 برس کی جد و جہد میں 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی سیرت و زندگی ہے۔ ہمارا پسینہ بھی بہتا ہے اللہ کی راہ میں؟ ہے کوئی نسبت اس کام سے جو کام اور مشن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا؟ اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے غلبہ دین کی جد و جہد کر رہے ہیں؟ آج گھر کی چھت گر جائے تو کتنے پریشان، اللہ کے دین کے احکام پامال ہو رہے ہوں تکلیف ہے۔ ایک گلاس ہمارے گھر میں ٹوٹ جائے تو کتنے پریشان، اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، دھڑلے کے ساتھ ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کوئی تکلیف ہمیں ہوتی ہے؟ اے خاص آئے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم فسق اور نافرمانی کی ہر شکل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بہت سے وہ جو پیغمبروں کی نسلوں میں آگے آئے اور پیغمبروں کی امتوں میں آگے آئے، ان کے بارے میں قرآن نے کہا بہت سے تو نافرمان رہے لوگ، ہم ان نافرمانیوں سے بچ رہے ہیں جن کی وجہ سے پچھلے لوگوں کو تباہی اور ہلاکت سے دوچار کیا گیا۔ پچھلی قوموں کے حالات کیوں بیان ہوتے ہیں؟ ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ المائدہ کی آیات 61 تا 120 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ شرک کرنے والوں پر جنت حرام کر دی گئی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ درست جواب ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس پر جنت کو حرام کر دیا گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ المائدہ کی آیات 61 تا 120 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم علیہ السلام دونوں کھانا کھاتے تھے؟ عجیب سوال لگ رہا ہے، نوٹ کیجئے گا، سورۃ المائدہ کی آیات 61 تا 120 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم علیہ السلام دونوں کھانا کھاتے تھے؟ یہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اگلے پروگرام میں جب اس کا جواب رکھیں گے تب ایک بڑی حکمت کی بات ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ، لیکن آپ کو سوال کا جواب تلاش کرنا ہے اور جواب ہم دیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اور آپ سے چاہیں گے آپ اجازت کیونکہ وقت ہوا پروگرام کا مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ۔ عجیب سوال لگا نا، کھانا کھاتے تھے؟
ہے نا؟ اس کا جواب آئے گا اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہم سب کو، ہمارے خالد صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو، تمام تعاون کرنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہم سب کو قبول فرما، پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جان، مال، وقت، اولاد، صلاحیت، وسائل اپنے دین کی جد و جہد میں لگانے کی، کھپانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو